علی اوان صاحب. ہاں جی ایگریڈ. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ ایویکویشن فار 30,000 پیپل کافی مشکل کام ہے اور ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ ان ٹچ بھی ہیں کہ کوئی آئسولیشن پیریڈ 14 ڈیز ہے اس جیسے چائنا تو جس طرح اس نے اپنا ہاسپٹل بلڈ کیا ہے ود ان ویک ٹائم, تو ایسے کوئی ایریا ہونا چاہیے جہاں ان کو آئسولیشن میں لے کے جانا چاہیے, اور جب تک وہ اس چیز سے کلیئر نہ ہو جائیں ادھر سے ان کو نکالنا چاہیے. ایک ابتدائی سٹیج تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ووہان جہاں پہ زیادہ خطرہ ہے کہ وہاں سے نکال کے آپ کسی ایسے شہر میں چائنا کے ہی جہاں پر یہ خطرہ کم ہے ریلوکیٹ کریں ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے. اور بٹ اس میں چائنیز ول ناٹ ایکسیپٹ نا, انہوں نے اپنے سٹیزنز کی موومنٹ آف یوان والی ٹو ادر سٹیز وہ ریسٹرکٹ کر چھڑی نا جی. انہوں نے جہاز روک چھڑے, انہوں نے ٹریناں روک چھڑیاں, انہوں نے بساں روک چھڑی. سو دے آر ناٹ الائنگ اٹ, ناٹ ٹو پاکستانی, ناٹ ایون ٹو چائنیز, کسی کو بھی الاؤ نہیں وکاس بھائی وہاں ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اگر آپ وہاں جس طرح کی وہ انہوں نے ہاسپٹل بلڈ کیا ہے اس طرح کی فیسلٹی وہاں بھی بلڈ ہو سکتی ہے, اور اس جگہ پہ بھی جتنے لوگوں کو چاہے وہ تھوڑا سسپیشیس بھی ہیں, لیٹس وہاں 400 پاکستانی ہیں ووہان میں, تو 400 پاکستانیوں کے لیے ایک سیپریٹ آپ ایک آئسولیٹڈ فیسلٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو واپسی کا رستہ تو بحال ہو جائے. پتہ ٹریٹمنٹ ساتھ ٹریٹمنٹ والے تو وہ ہیں جو متاثرہ ہیں, وہ ابھی 4 لوگ ہیں جو آئسولیشن میں بھی آپ ان لوگوں کو رکھیں گے 400 کو تو جن ایک کو ایئر آپ بس تھوڑا سا لگتی ہے پاکستان لاتے ہوئے. لیکن آپ کو پہلے انہیں ٹیسٹ وغیرہ تو پراپر کرنے پڑیں گے. اوبویسلی آپ اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجیں گے نا سر, آپ ایسی تو اور جواب بھیجیں گے پوری تو دنیا کا اگر دیکھیں امریکہ آسٹریلیا ان کی لوگوں کی دیکھیں تو انہوں نے فوج کی مدد لی ہے. سر برٹن نے تو کہہ دیا کہ جو آئے گا, جو بھی آئے گا چائنا سے کسی بھی غرض سے برٹش واپس وہ 14 دن آئسولیشن میں رہے گا. سب نے یہی کیا, آسٹریلیا نے بھی یہی کیا, امریکیوں نے بھی یہی کیا ہے. سب نے